بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے العالمین تمام عالم کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ رحمان میں ابھی وہ رحم کر رہا ہے اور رحیم میں ہمیشگی آ گئی۔ مالکی یوم الدین مالک ہے، یوم مطلب دن کا، سزا اور جزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور ایاک نستعین اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط سیدھے راستے کی، المستقیم یعنی کہ جو راستہ سیدھا ہو اوپر کی طرف جا رہا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کس کی؟ سیدھے راستے کی۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کو، انعمت جن پر تم نے انعام کیا، علیہم ان سب پر، غیر المغضوب نہ کہ ان کا جن پر تمہارا غضب ہوا، اللہ کا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ بہت سمپل لینگویج میں میں نے الحمد کا ترجمہ کرایا ہے، یعنی کہ اب یہ تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ 3 شروع کی جو یہ 3 آیات ہیں، اس میں ہم سے اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کہ تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو رب کس کا ہے؟ تمام عالم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والے ہیں اپنے بندے پر اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور تیسری میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین، کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے ہیں، میں جو کروں وہ کر سکتا ہوں، میں اپنی مرضی چلا سکتا ہوں، نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم اللہ کو مانتے ہو سب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمہیں بات بھی ماننی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بعد ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے جتنے شرک ہوتے ہیں، ہم جتنے شرک کرتے ہیں، جتنے ہم آج تک ہم نے گناہ کیے، شرک کی، ان کی سب کی کیا ہو جاتی ہے کہ ہم جب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہی اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اسی سے مدد چاہیں گے۔ اب ایسا نہیں انسان اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ رہا ہے، مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، تعویذ سے مطلب دوسروں سے بھی اپنی باتیں کہہ رہا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے آپ کو مان بھی لیا، ہم آپ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ سے مدد بھی چاہتے ہیں، اب ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ سیدھا راستہ ہے قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، کس کے راستے پہ چلائیے۔ اب ہمیں سیدھا راستہ جاننا ہوگا کہ کون لوگ سیدھے راستے پہ ہیں اور کون لوگ جو ہیں سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا قرآن پڑھنا ہوگا، اس میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ملے گا، نوح علیہ السلام کا بھی، جو اللہ تعالیٰ کے بندے جو سیدھے راستے پہ تھے، اور وہ ان کا بھی ذکر ملے گا جو ٹیڑھے راستے پہ تھے، جیسے فرعون ہو گیا، نمرود ہو گیا اور باقی کے بہت سارے لوگ ہو گئے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، وہ کیسے راستے پر تھے؟ ٹیڑھے راستے پر تھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم قرآن پڑھیں گے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر صراط الذین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا، کیونکہ ہمیں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، تو ہمیں کن کے راستے پہ چلنا ہوگا؟ ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہوا اور کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے قرآن میں بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کی صورت پہلے رکھی گئی، سب سے پہلے، کہ ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اسے پورا قرآن کو ایک تو پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نہ ہی ان کے لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ایک تو ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یہ ہو گئے انعام والے لوگ، ایک ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ایک ہیں جو گمراہ ہوئے۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں؟
غضب کس پر ہوا؟ فرعون ہوا جیسے، جو بالکل نافرمان ہوتے ہیں، ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی وہ جھٹلا دیتے ہیں، ان پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ الضالین کون ہوتا ہے؟ اب سوچے دوالین کون ہوں گے، ہم سوچے کون ہو سکتا ہے دوالین؟ دوالین گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا اس چیز کو خدا مان لو، بنا کسی ریسرچ کے اسے خدا مان لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس مطلب آنکھیں بند کر کے جو بھروسہ کر لیتے ہیں، اپنا خود جو نہیں پڑھتے جیسا جس نے بتا دیا ویسے اس کی بات مان لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں دوالین۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں بننا، ہمیں بننا ہے انعمتا، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، ہمیں تو انعمتا بننا ہے۔ کن پر ہوا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ مغضوب کون ہوئے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی ہو سکتے ہیں، اور جن پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو، وہ لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ سے دعوت دی، ساری باتیں ان کو کلیئر کر کے بتائی، وہ بھی مغضوب ہی ہیں کیونکہ وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ تو وہ لوگ ہیں مغضوب جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ دیکھو یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ راستہ ٹیڑھا، بالکل کلیئرلی واضح ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں وَلَا-ضَالِّین نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا، جتنا ہم زیادہ پڑھیں گے اتنا ہمیں حساب دینا پڑے گا، بس زیادہ جان لیں گے اتنا ہماری پکڑ ہوگی۔ نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وَلَا-ضَالِّین بننا ہی نہیں ہے۔ اگر تم وَلَا-ضَالِّین بنو گے، یہ سوچو گے کہ جو ہم بس اتنا پڑھ لیں جتنے ہمیں ضرورت ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا۔ اپنے آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے تک پہنچائیں۔